بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ثور کا قیام۔ آپ اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے تو سخت پریشان ہوئے، اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجے، اور گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئی کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ خدا کی قدرت نے ان سب کے نظر اس غار سے پھیر دی، اور کسی نے جھک کر نہیں دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازہ پر رات ہی رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا، اور جنگل کے کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتروں کی نسل اس کبوتر سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ کے پاس آتے اور صبح سے پہلے مکہ پہنچ جاتے۔ دن بھر قریش کے خبریں سن کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے، اور ان کی بہن اسماء بنت ابو بکر ہر رات کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان و قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائے۔